ایک اور بڑا اہم سوال، یہ سوال ہمارے نوجوانوں کی طرف سے ہے، خاص کر کے نوجوان نسل جو کہ تعلیمی مراحل سے گزر رہی ہیں، ان کا سوال یہ بھی ہے کہ اب ان کے ایگزامز چل رہے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ طاق رات کے دوسرے دن صبح میں ان کا امتحان ہے، تو طاق رات میں شب قدر کی تلاش میں وہ عبادت اور یہ بیلنس کیسے کریں؟ کیونکہ ایگزام میں جانا بھی کافی امپورٹنٹ ہے، پھر رات بھر جا کے عبادت کرنا بھی ہے۔ تو آپ ہمارے نوجوان نسل کی، جو نوجوان نسل قوم تعلیم حاصل کر رہی ہے، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں، ان کی کیسے رہبری کریں؟ محترم نوجوانان اسلام، برادران اسلام، جو سوال امتحانات کے متعلق پوچھا گیا کہ آج رات طاق رات ہو اور دوسرے دن امتحان ہو تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے، طاق راتوں میں اور شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ایک بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے۔ اس شخص کے لیے عام راتوں میں بھی اور رمضان المبارک کی راتوں میں بھی پوری عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے جاگ کے عبادت کرنا اور جاگنے کی رات یہ نہیں ہے، عبادت کی رات ہے اور آپ کو بغیر کسی اس کی، کیونکہ مجبوری ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے اور آپ اگر فریش نہیں رہے تو آپ ایک امتحان نہیں لے سکتے، اور دنیا دارالاسباب ہے، اس میں اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے اپنی کامیابی کے لیے، پڑھنا لکھنا بھی ہے اور اپنے کو امتحان بھی دینا ہے، وہ تو ضروری ہے، جو جزو لا ینفک ہے دنیا میں رہنے کے اعتبار سے، ضروریات زندگی۔ قرآن کریم یوں نہیں فرماتا انسان کو کہ ہم کسی آدمی کو اس کی وسعت سے زیادہ اور اس کی طبیعت سے زیادہ اور اس کی بوجھ ہم اتنا زیادہ اس پر مکلف کر دے کہ وہ کر نہ سکے، ایسا قرآن کریم نہیں فرماتا۔ الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، دین کسی شخص کو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی آدمی کو اس کی وسعت سے زیادہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی مکلف نہیں فرماتے۔ تو ہم سوال یہ ہے کہ اب دوسرے دن اگر امتحان ہو ہمارا، صبح جلدی اٹھنا ہو، تو ہم شب قدر کو کیسے حاصل کریں؟ آسان سا نسخہ یہ ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، 1-2-4 روپے 10 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں۔ ایک رات عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے پہ جو عبادت کا ثواب ملتا ہے، 83 سال عبادت کرنے کے جتنا ثواب ہے۔ 1 روپیہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں اس رات، بس 1 روپیہ، اس کے لیے پوری رات جاگنا نہیں پڑتا، 1 روپیہ آپ خرچ کر لیں، لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جتنا ثواب، اور 83 سال 4 مہینے تک خرچ کرتے رہنے جتنا ثواب ہے، کیونکہ 1 رات عبادت کرنے کا ثواب 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پوری رات جاگنا نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایسا لکھا جائے گا کہ آپ 83 سال 4 مہینے تک 2 رکعت روزانہ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ چند میٹھی بات کسی سے کر لیں، علم دین تھوڑا سا سیکھ لیں، بس یہ آپ 10 سے 15 منٹ، آدھے گھنٹے کے اندر عشاء کی نماز کے بعد سارے کام کر سکتے ہیں۔ تراویح پڑھ کے ان ساری چیزوں سے فارغ ہو کے آپ آرام کر لیں۔ رات بھر جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور آپ سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے کے سو جائیں۔ جب بھی آپ سو رہے ہیں تہجد پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سو جائیں، 2 رکعت کم از کم پڑھ لیں، اور سحر میں تو اٹھنا ہی ہے، سحر میں اٹھنے سے 10 منٹ پہلے اٹھ کے 2 رکعت آپ پڑھ لیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں، ان کا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آپ کا امتحان ہوگا، نیند بھی ہوگی، اور آپ ان کئی لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں جو رات بھر عبادت کریں لیکن نیت میں فساد ہو، یا پھر وہ ٹائم پاس بھی اگر اس میں کچھ ہو گیا ہو تو اللہ کی جانب سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ایک عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والے کے لیے ثواب ہے۔